الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس احیاء العلوم کا لیسن نمبر 15 ساتویں فصل سے آغاز کریں گے اور صفحہ نمبر 135 سے 147 تک انشاءاللہ تعالی سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں فصل، ذکر کرتے وقت وسوسوں کا مکمل ختم ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ جان لو کہ قلب پر نگاہ رکھنے والے اور اس کے صفت اور عجائبات میں غور کرنے والے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور وہ اس سلسلے میں 5 گروہ میں منقسم ہے، یعنی یہ اختلاف جو ہے وہ 5 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ باوقت ذکر وسوسے کے متعلق علماء کے 5 گروہ۔ نمبر 1 کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے وسوسے ختم ہو جاتا ہے، وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور خنس کا معنی رک جانا ہے، تو گویا شیطان وسوسے ڈالنے سے رک جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وسوسہ بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے، مگر ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دل جب ذکر میں مستغرق یعنی کہ ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو وسوسے کا اثر قبول کرنے سے پردے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ اپنی سوچوں میں گم شخص بعض اوقات محفل میں ہوتے ہوئے بھی گفتگو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم بیٹھے کھئیے اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے تو ہو کیا رہا ہے یہاں پہ وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کا ہم ٹریک جو ہے لوز کر دیتے ہیں، تو سمجھ نہیں رہا ہوتا اگرچہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ وسوسہ نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا اثر زائل ہوتا ہے، البتہ قلب ان کے اثر سے مغلوب نہیں ہوتا، یعنی وہ حاوی نہیں ہوتے۔ شیطان گویا دور ہی سے حالت ضعف میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ کسی لمحہ ذکر کی حالت میں وسوسہ ختم ہو جاتے ہیں اور کسی پل وسوسوں کے سبب ذکر ختم ہو جاتا ہے، اور قریب وقت میں یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ دل پر تیزی سے ان کی آمد و رفت کے سبب یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی گیند پر بے شمار نقطے ہو، اور جب تم اسے تیزی کے ساتھ گھماؤ گے تو وہ نقطے تیزی سے ایک دوسرے سے ملنے کے سبب دائرے کی شکل میں یعنی ملے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں بوقت ذکر شیطان کے پیچھے ہٹ جانے کا ذکر آیا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے کے باوجود وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی صورت صرف یہی بن سکتی ہے۔ پانچواں گروہ کہتا ہے کہ وسوسہ اور ذکر کبھی منقطع نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے بیک وقت 2 مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے، یعنی ایک ٹائم پہ مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے، اسی طرح دل پر بھی بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں 2 چیزیں جاری ہوتی ہے۔ 4 آنکھیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہر بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہے، 2 سر میں ہوتی ہے جن سے وہ اپنی دنیاوی امور کو دیکھتا ہے، اور 2 دل میں ہوتی ہے جن سے وہ اپنے دینی معاملات کو دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ الولی کا یہی مذہب ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مواقف ہمارے نزدیک درست یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب صحیح ہے، لیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہر گروہ نے وسوسے کی ایک قسم پر نظر کی اور اس کے بارے میں خبر دے دی۔
حالانکہ وسوسوں کی متعدد یعنی کہ بے شمار اقسام ہیں۔ وسوسوں کی اقسام: پہلی قسم یہ ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالے۔ شیطان بعض اوقات حق کو چھپا دیتا ہے اور انسان سے کہتا ہے تم دنیاوی ساز و سامان سے لذت اٹھاتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ حالانکہ عمر طویل ہے اور اتنے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا بہت تکلیف دہ امر ہے، یعنی بہت تکلیف والا کام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ اس موقع پر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عظیم، ثواب عظیم اور عذاب عظیم کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ خواہشات پر صبر کرنا اگرچہ سخت ہے لیکن نار جہنم کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان اور یقین کو تازہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوزخ کی آگ گناہوں پر صبر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اور یہ کہنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ گناہ نار جہنم کی طرف نہیں لے جاتا، کیونکہ کتاب اللہ پر اس کا ایمان اس خیال کو دور کر دیتا ہے اور یوں اس کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ نور معرفت سے دیکھنے والے محفوظ ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کو اس کے عمل پر خود پسندی میں مبتلا کر کے بھی وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تیری طرح کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، کون تیری طرح اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تیرا مقام بہت بلند ہے۔ اس وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی معرفت اس کا دل اعضاء کے جن کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے اور اس کا علم یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہے، تو پھر اس پر خود پسندی کیسے؟ یوں شیطان دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ معرفت اور ایمان اسے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی وسوسے کی ایک قسم ہے، اور اس قسم کے وسوسے ان عارفین سے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں جو ایمان اور معرفت کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو فخر اور گھمنڈ کس بات کا؟ دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان شہوت ابھار کر اور بھڑکا کر وسوسے ڈالے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کو اس شہوت کا معصیت ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ شہوت 101% جو ہے گناہ ہے، اس کو یقینی طور پر اس کو پتہ ہے یہ چیز۔ نمبر دو، یقین نہ ہو لیکن ظن غالب ہو، یعنی غالب گمان ہو کہ ہاں یہ جو ہے جیسے مور دین 50% اس کو کنفرم ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں ظن غالب ہونا، غالب گمان ہونا۔ یقین کی صورت میں شیطان شہوت میں ہیجان پیدا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی یہ کوشش شہوت بھڑکانے میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی، مؤثر یعنی اثردار ثابت نہیں ہوتی، جبکہ ظن یعنی گمان کی حالت میں کوشش بعض اوقات مؤثر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اس کے ازالے کے لیے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس قسم کا وسوسہ موجود رہتا ہے، البتہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ دوران نماز وسوسوں سے چھٹکارے کی صورت: تیسری قسم وسوسے کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کا تعلق محض خواطر اور دوران ذکر و نماز عام طور پر پیش آنے والے حالات اور واقعات ذہن میں لانے اور ان میں غور و فکر کرنے سے ہے۔ مثلا جب بندہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وسوسے ایک پل کے لیے دور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ الغرض دوران ذکر وسوسہ اس کثرت سے آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور ان خواطر کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، گویا دل میں دونوں کے لیے الگ الگ جگہ ہے۔ اس قسم کے وسوسے کا مکمل طور پر ختم ہو جانا بہت بعید ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جس نے 2 رکعات اس طرح پڑھی کہ کسی امر دنیا کا خیال نہ لائے
تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اگر باوقت ذکر وسوسوں کا مکمل طور پر ختم ہونا ناممکن ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ہرگز نہ فرماتے۔ البتہ ایسا صرف اس دل میں ممکن ہے جس میں محبت غالب ہو جائے، حتیٰ کہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو اپنے محبوب کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی کمزوری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دل اس دشمن کے خیال میں گھرا ہو جس سے اسے اذیت پہنچتی یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو بعض اوقات 2 رکعات یا اس سے زیادہ رکعات کی مقدار وہ اس سے مقابلے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں اپنے دشمن کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح جو شخص محبت میں ڈوبا ہوتا ہے وہ کبھی دل ہی دل میں اپنے محبوب کے ساتھ بات چیت کرنے کے تصور میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے محبوب کے خیال کے اور کچھ نہیں آتا۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گفتگو کرے تو وہ نہیں سنتا، اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے گویا اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ جب دشمن کے خوف اور مال و جاہ کی حرص کے وقت استغراق کی یہ کیفیت، استغراق یعنی کسی چیز میں غرق ہو جانا، کسی چیز میں مشغول ہو جانا، ایک دم مہا ہو جانا، اس میں استغراق کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تم اس فصل میں بیان کیے گئے اقوال اور وسوسوں کی قسموں پر غور کرو گے تو جان لو گے کہ ہر گروہ کا موقف درست ہے لیکن اس کا محل مخصوص ہے۔ یعنی جو بھی ہم نے گروہ دیکھے نا سارے کے سارے حق پر ہے اور سب کا جو موقف ہے وہ درست ہے، لیکن اس کا جو محل ہے یعنی جہاں پہ وہ اپلیکیبل ہے وہ مخصوص ہے، وہ خاص وسوسوں کے لیے اپلیکیبل چیز ہے۔ خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان سے ایک لمحہ یا ساعت کے لیے نجات ممکن ہے، لیکن طویل عمر کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں، بلکہ ایسا ہونا محال ہے۔ اگر کوئی شخص شیطانی وسوسے یعنی خواطر اور شدت رغبت سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ ضرور بھی ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی۔ نقش و نگار والا کپڑا اتار دیا۔ مروی ہے کہ دوران نماز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے کپڑوں کے نقش و نگار پر پڑی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کپڑے کو اتار دیا اور ارشاد فرمایا یعنی اس نے نماز سے میری توجہ ہٹا دی۔ پھر ارشاد فرمایا یعنی اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان سے انبیجانیہ چادر لے آؤ۔ اس کے حاشیے انبیجانیہ کے حاشیے میں دیا ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الرحمن میرات المناجح جلد اول صفحہ نمبر 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں انبیجانیہ شام کی ایک بستی کا نام ہے جہاں سادے کپڑے تیار ہوتے ہیں، اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ یعنی یہاں پہ جو انبیجانیہ فرمایا وہ سادے کپڑے مراد ہے کہ اسے وہاں لے جا کر کے سادے کپڑے لائے جائے۔ نیز مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس کی طرف گئی، پھر اسے اتار دیا اور ارشاد فرمایا یعنی ایک بار اسے دیکھتا ہوں اور ایک بار تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو کپڑے کے نقوش اور سونے کی انگوٹھی سے دھیان بٹنے کا عمل شیطانی وسوسہ تھا، اور یہ واقعہ مردوں پر سونا حرام ہونے سے پہلے کا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہنا ہوا تھا اور وسوسوں کے سبب اتارا۔ مال و دولت کی متعلق وسوسوں سے نجات۔ دنیا کے مال اور دولت اور ساز و سامان کے متعلق وسوسے اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب انہیں خود سے دور اور الگ کر دیا جائے۔ جب تک انسان اپنے حاجت سے زائد کسی چیز کا مالک رہے گا، اگرچہ 1 دینار ہی کیوں نہ ہو، شیطان اسے ذکر الہی میں دنیا کی فکر سے متعلق وسوسے ڈالنے سے نہیں رکے گا اور اس سے بات میں
اور اسے اس بات میں مشغول رکھے گا کہ وہ کیسے اس کی حفاظت کرے، یعنی اس مال کی، اس پراپرٹی اور ان تمام چیزوں کی، ساز و سامان کی وہ حفاظت کیسے کرے، کسی چیز میں کس چیز میں اسے خرچ کرے، کس طرح اسے چھپائے تاکہ اس کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے، یا کس طرح اسے ظاہر کرے تاکہ اس کے سبب لوگوں کے سامنے فخر کر سکے، اور اس قسم کے دیگر وسوسے ڈالے گا۔ دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے۔ جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور چاہے کہ شیطان سے چھٹکارا مل جائے، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شہد میں غوطہ لگائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر مکھیاں نہ بیٹھے گی، تو یہ محال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شہد پر مکھیاں اگر کے بیٹھے گی تو یہ محال ہے، امپاسبل ہے۔ دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے، اور شیطان کا صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ بے شمار دروازے ہیں۔ خود پسندی میں مبتلا کرنا شیطان کا آخری حربہ ہے۔ خود پسندی کہتے ہیں سیلف امپورٹنس، سیلف ریکگنیشن، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ خود پسندی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کچھ بھی اچھا سمجھنا، اچھا گمان کرنا، یہ خود پسندی ہوتی ہے۔ اپنے کاموں کو، اپنے ایکشنز کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ ساری چیزیں۔ کسی دانا کا قول ہے، شیطان ابن آدم کے پاس گناہ کی راہ سے آتا ہے، اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تو نصیحت کا راستہ اپناتا ہے، حتیٰ کہ اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ابن آدم اس کا یہ راستہ بھی بند کر دے تو اسے تنگی اختیار کرنے اور خود پر سختی کرنے کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ جو چیز حرام نہیں ہوتی انسان اسے بھی خود پر حرام کر لیتا ہے۔ اگر انسان اس کی اس بات پر بھی کان نہیں دھرتا تو شیطان اسے وضو اور نماز کے دوران شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے یقین نہیں رہتا۔ اگر اس طرح بھی قابو نہ آئے تو اس پر نیکی کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے صابر اور گناہوں سے پاک و صاف سمجھ کر اس کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، اور یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی کے سبب شیطان اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے تمام تر قوت صرف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہوتا ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ اگر اس بار یہ ہاتھ سے نکل گیا تو میرے وار سے بچ کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مردود کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس خبیث کے جو پیترے یہ ہماری طرف آزماتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس کا دفاع کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آٹھویں فصل، دل کے تیزی سے بدلنے کا بیان اور ثابت قدم رہنے اور نہ رہنے والا دل۔ جان لو، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دل مختلف صفات کے گھیرے میں ہے، اور اس پر ہم روایت اور واقعات بھی بیان کر چکے۔ تو گویا دل ایک ہدف ہے، یعنی کہ ایک ٹارگٹ ہے جس پر ہر جانب سے مسلسل تیروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جب اس پر کوئی چیز آتی ہے جس کا اثر وہ قبول کرتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ چیز آ جاتی ہے، اور اس کی پہلی صفت بدل جاتی ہے۔ اگر دل میں شیطان آ کر اسے خواہش کی طرف بلاتا ہے تو فرشتہ اس میں اتر کر اس کو خواہش سے پھیر دیتا ہے۔ اگر ایک شیطان کسی برائی کی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا شیطان دوسرے شر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ ایک بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا فرشتہ دوسری بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کھینچا تانی کبھی دو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی دو شیطانوں کے درمیان، اور کبھی فرشتے اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے۔ الغرض دل لمحہ بھر بھی اس حالت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں اشارہ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز کے عجائبات اور اس کے بدلتے رہنے پر مطلع تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح قسم کھایا کرتے تھے، یعنی قسم ہے دلوں کو بدلنے والے کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
یعنی اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا کو نماز فرض کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دل کے بدلنے کا خوف ہے؟ ارشاد فرمایا، میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں جبکہ دل رحمان جل وعلا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے، اگر سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے، اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دل کی 3 مثالیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دل کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، دل کی مثال اس چڑیا کی سی ہے جو ہر لمحہ جگہ بدلتے رہتی ہے۔ نمبر 2، دل کی مثال بدلنے میں ہنڈی جیسی ہے جبکہ اس میں خوب جوش آتا ہے۔ دل کی مثال پرندے کے اس پر کی سی ہے جو بیابان میں پڑا ہو اور ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی ہو۔ جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز دل کے بدلنے اور اس کے عجائبات پر صرف وہی حضرات واقف ہو سکتے ہیں جو ذات باری تبارک و تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے دلوں کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنے احوال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے حال کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر حال میں رب جل وعلا کو یاد رکھتے ہیں، اس کے احکام کا لحاظ کرتے ہیں۔ دل کے اقسام: خیر اور شر پر قائم رہنے اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر نہ جمنے کے اعتبار سے دل کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تقوی سے آباد دل۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جسے تقوی سے آباد کیا گیا ہو، ریاضت کے ذریعے جس کا تزکیہ کیا گیا ہو، تزکیہ یعنی پاک کرنا، تزکیہ کیا گیا ہو، اور برے اخلاق سے جسے صاف کر لیا گیا ہو۔ اس میں خیر کی خواطر غیب کے خزانوں اور عالم ملکوت سے آتے ہیں۔ عقل اس قسم کے خاطر میں چھپی بھلائی کو پہچاننے اور پوشیدہ فوائد پر مطلع ہونے کے لیے اس میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جب بصیرت کے نور سے اس کی صورت منکشف اور واضح ہو جاتی ہے تو عقل اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے، چنانچہ وہ قلب کو اس فعل کی ترغیب دیتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بلاتی ہے، اور فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دل اصل خلقت کے اعتبار سے پاک، تقوی کے ذریعے صاف، عقل کے نور سے روشن اور معرفت کے انوار سے معمور ہے، تو اسے اپنے ٹھہرنے اور اترنے کے لیے بہتر مقام تصور کرتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتہ نظر نہ آنے والے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے اور خیر کے دوسرے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی دوسرے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے، خیر کی ترغیب اور اس پر معاملے کو آسان کرنے کے ذریعے اس کی امداد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ ہے۔ ترجمہ کنزُ ایمان: تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھے کو سچ مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اس طرح کے دل میں مشکات ربوبیت کے چراغ کا نور یعنی نور الہی چمک اٹھتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک خفی بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا جو اندھیری رات میں سیاہ چیٹیوں کے رنگنے کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے، رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نوری قلب پر کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی شیطانی مکر اس پر چلتا ہے، بلکہ شیطان دور ہی سے معائنہ کرتا رہتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں القا کرتا ہے، لیکن یہ شخص اس کی طرف التفات نہیں کرتا، یعنی اس کو اگنور کرتا ہے۔ یہ دل مہلکات سے پاک ہونے کے بعد جلد ہی منجیات مثلاً
شکر، صبر، خوف، امید، فقر، زہد، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر اور محاسبہ وغیرہ سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان منجیات کو عن قریب ہم ذکر کریں گے۔ تو آگے کی جلدوں میں منجیات کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس جلد میں ہم لوگ مہلکات کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وہ دل ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہی وہ قلب مطمئن ہے، الحمدللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو فرامین میں مراد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے اطمینان والی جان، خواہشات نفس سے لبریز دل۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو تائید الہی سے محروم، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا، گندگیوں سے آلودہ اور قابل مذمت عادات میں ملوث ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیطان کے لیے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی کا خاطر یعنی کہ خیال آتا اور کھٹکتا ہے، تو دل رائے لینے اور اس معاملے میں درست صورت کے انکشاف کے لیے حاکم یعنی کہ عقل کی طرف نظر کرتا ہے، اور عقل چونکہ پہلے ہی سے نفسانی خواہشات کی خدمت کو پسند کرتی ہے اور اس سے مانوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے نئی نئی ہیلے تلاش، نئے نئے ہیلے مطلب نئے نئے ہیلے بہانے ایکسکیوزز، نئے نئے ہیلے تلاش کرتی رہتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے، پھر نفس بھی غالب آ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تو یوں نفسانی خواہش کے لیے سینے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سینہ اس کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ عقل کا لشکر اسے دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور اس طرح شیطان کا غلبہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں نفسانی خواہشات پھیل جانے کی وجہ سے اس کی جگہ وسیع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب شیطان ظاہری زیب و زینت، مکر و فریب اور جھوٹی امیدوں کے ذریعے دل کو پھنساتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ اس طرح وعدہ اور وعید پر ایمان کا غلبہ کمزور ہو جاتا ہے، اور خوف آخرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے یقین کا نور بجھنے لگتا ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کی اطراف کو بھر دیتا ہے، یعنی اس کے آجو باجو دل کو پورا گھیر لیتا ہے، حتیٰ کہ دل کے انوار بجھ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی عقل اس آنکھ کی طرح ہو جاتی ہے جس کی پلکیں دھوئیں سے بھر جائے اور وہ دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے، اور غلبہ شہوت کی صورت میں دل کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دل کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی واعظ اسے حق بات دکھائے یا سنائے تو وہ اس کے سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ اس میں شہوت بھڑک اٹھتی ہے، شیطان شیطان دھاوا بول دیتا ہے، اعضا خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر کے سبب عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف معصیت کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی قسم کے دل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین میں اشارہ ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ شہوات کے معاملے میں دلوں کی حالتیں۔ بعض شہوات کے معاملے میں کچھ دلوں کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو بعض اشیاء سے پرہیز کرتا ہے،
لیکن جب کسی حسین چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ اور دل قابو میں نہیں رہتے، عقل بہک جاتی ہے، دل پر اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، یا ان کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو جاہ اور منصب، یعنی پاور اور جو یہ پوزیشن ہوتا ہے نا، وہ حکومت اور مرتبے کے معاملے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، حتیٰ کہ ان اسباب کے ظہور کے وقت بچنے ان سے بچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا، یا ان کی حالت اس شخص کی مثل ہوتی ہے کہ جس کے عیب بیان کیے جائے یا اسے حقیر سمجھا جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، یا ان کی حالت اس شخص جیسی ہوتی ہے جو درہم اور دینار کے لینے پر قدرت حاصل ہونے کی صورت میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، بلکہ مال کے حرص میں دوسرے پر دیوانے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں مروت اور تقوی کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہے کہ نفسانی خواہش کا دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تاریک یعنی اندھیرا، تاریک یعنی کالا ہو جاتا ہے، اور اس سبب سے اس کے انوار گل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح حیا، مروت اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، اور دل شیطان کی مراد حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ خواہش نفس اور ایمانی خیالات میں گھرا دل۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں خواہشات نفسانی کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر کی طرف بلاتے ہیں، اور اس وقت ایمان کے خواطر بھی آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ نفس خواہشات کے ذریعے شر کی خاطر کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے اور لذت اور راحت پہنچانے والی اشیاء کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ عقل خیر کے خاطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کے اسباب کو دور کرتی ہے، اور ان افعال کی برائی بیان کر کے ان کو جہالت کی طرف منسوب کرتی ہے، اور نفس کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ چوپایوں اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہے، کہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر ہی شر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہاں پہ دونوں چیزیں ہو رہی ہے، ایک تو نفس آپ کو برائی کی طرف بھی بلا رہی ہے، اور عقل جو ہے، ایمانی دل جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل سے یہ بھی فیصلہ لیتا ہے کہ نہیں، یہ غلط چیز ہے اور یہ گناہ کا راستہ ہے، تو یہاں پہ ٹکراؤ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ تو آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اور ایجا العلوم تھوڑا ڈیفیکلٹ کبھی کبھار ساؤنڈ کرتا ہے، سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، دوبارہ سے اسے سن لیں، انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔